الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ معزز سامعین کرام، کلام پاک میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کیجیے، اللہ کا یاد دلائیے۔ یہ یاد دلانا مومنین کو نفع دیتی ہے، تو یہ تذکرہ کرنا، دین کی باتوں کو بتانا مومنین کے نفع کا سودا ہے۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، دین کس چیز کا نام ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر صحابہ کے درمیان سوال جواب کر کے تصدیق کر کے بتایا کہ ایمان کیا چیز ہے، پھر بتایا گیا اور اسلام کیا چیز ہے، اسی طریقے سے احسان کیا ہے اور قیامت کب قائم ہوگی۔ تو ایمان کے بارے میں جاننا، ماننا، اس پہ عمل کرنا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کو دیکھنے والا یا آپ دیکھ رہے ہوں، دھیان ہونا احسان کا درجہ ہے۔ پھر حالات سے بھی باخبر ہو، احوال اوقات کو معلوم رکھتا ہو۔ اور اگر مختصر کہا جائے تو دین اللہ کا حکم اور نبی کے طریقہ کو دین کہتے ہیں۔ الدین یسر، اور دین آسان ہے۔ اس لیے بتایا کہ نصیحت کرتے وقت بشروا ولا تنفروا، اس کو بشارت والی بات بتاؤ، نفرت پھیلانے والی بات مت کرو۔ وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، اور آسان چیز بتاؤ، اس کو مشکل مت بناؤ۔ تو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دین ہے۔ اور یہ دین جو ہے اسلام، ہمارا جو اسلام مذہب ہے، وہ شروع سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں مکمل ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو، اس کے صفات کو دل سے ماننا، اس کا تصدیق کرنا، یہ جو ہے ایمان کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے ذات و صفات پر یقین کرنا، دل سے ماننا، اللہ اور رسول کی تصدیق کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے۔ نماز کا کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو آپ کو کہیں پر ایک جا پورے نماز کا طریقہ نہیں ملے گا۔ کہیں رب کا فکبر ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تو کس وقت بڑائی بیان کیا جائے گا؟ پھر نیت کیا کی جائے گی، اور کیسے ثنا پڑھنے کا حکم؟ پھر دعا قرآن پاک کے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اور پھر سورہ کا ملانا، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو تمہیں قرآن میں آسان ہو وہ پڑھو۔ اور حدیث میں بتا لا صلاۃ الا بفاتحۃ، بغیر فاتحہ کے جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا اجتماعی نماز ہے، تو وہاں پر سننے کے لیے حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم جو ہے سنو۔ تو اس طریقے سے قراءۃ الامام قراءۃ لہم، امام کی قرأت مقتدی کے لیے قرأت ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ایک بزرگ سے کہ آپ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو بولے کون سی حدیث ہے؟ بولے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتے، اس پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے
لا قراءت فی الرکوع کہ رکوع کے اندر جو آدمی جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے، رکوع میں قرأت نہیں کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، دوسری حدیث میں بتایا کہ جس نے رکوع کو پا لیا، امام کو رکوع میں پایا، نیت کر کے وہ امام کے ساتھ رکوع میں ملا اور رکوع کو پا لیا، فقد ادرک الرکعۃ، تو اس کی رکعت ہو گئی۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث میں آیا لا قراءت فی الرکوع کہ رکوع میں قرأت نہیں ہے۔ اور تیسری حدیث میں بتایا قراءت الامام قراءت لہم کہ امام نے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی وہ آپ کی طرف سے بھی ہو گیا۔ تو میں 3 حدیث پہ عمل کرتا ہوں اور 4 حدیث پر عمل کرتا ہوں، تو میں حدیث پہ عمل نہیں کرنے والا کہلاتا ہوں، اور تم ایک حدیث کو پکڑ کے بیٹھے ہو تو تم اہل حدیث، ماشاءاللہ۔ تو یہی بات ہے کہ جو کرنے والے ہوتے ہیں اس کو نہیں کرنے والا کہا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جس میں رنگ ہے اس کو نارنگی کہا جاتا ہے، اجڑتی کو بستی کہا جاتا ہے۔ روزانہ کہیں نہ کہیں بستیوں میں لوگ انتقال کرتے ہیں اور اجڑ کے کہاں بستے ہیں؟ وہ قبرستان میں۔ تو جہاں قبرگاہ ہے، جہاں قبرستان ہے، وہاں جا کے لوگ جاتے ہیں، تو اس کو یہ اس بستی اجڑنے والی جگہوں کو بستی بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ بستے تو ہیں لیکن اجڑتے رہتے ہیں، تو اجڑتی کو بستی کہتے ہیں، گاڑی کہتے ہیں، چلتی کو گاڑی کہتے ہیں، گھٹتی کو بڑھنی بولتے ہیں۔ اس طرح بہت سی چیزیں۔ آج مسجد ہے، اب دیکھ لو مسجد تو سجدہ کرنے والا لفظ ہوا، تو وہ مسجد اصل میں ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر سجدہ کرنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس لیے اصل مسجد تو وہ ہے جو سجدہ کر رہا ہے، وہ مسجد ہے۔ اس لیے بتایا انما یعمر مساجد اللہ کہ مسجد کی تعمیر ایک تو وہ ہے اینٹ کا اور پتھر کا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو جیسے وہ جو ظاہری اس کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، اور ایک تعمیر یہ ہے کہ سجدوں سے اس کو آباد کیا جائے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، دعویٰ کرنے والے تو منع کیا اس طرح کا دعویٰ کا، جیسے یہود لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، نحن احباؤہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ قل ان کنتم تحبون، یہ بتایا کہ فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کر کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو اپنے دعووں میں۔ یہ امت مرحومہ ہے اور اس امت پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ یہ جو ہے سمجھے ان کو بتایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، جیسا کر رہا ہے ویسا کرنے کو، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا۔ تم اللہ کا محبوب بننے کے لیے اتباع رسول ضروری ہے، نہ کہ ادعاء رسول، یہ محبت ضروری ہے۔ کیا دعوت ہے؟ تو اس طریقے سے طریقہ بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اللہ پاک نے بتایا کہ آگا جن اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرنے والا ہے اور جو ہے پاک صاف رہنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے باوضو رہنا، پاک صاف رہنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ گناہ انسان سے صادر ہوا تو بائیں طرف کا فرشتہ جو مامور ہے ان کے غلطیوں کو لکھنے کے لیے، گناہوں کو لکھنے کے لیے وہ لکھنا چاہتا ہے، تو اس کو دائیں طرف کا جو کرامن کاتبین ہے، بائیں طرف کے فرشتے کہتا ہے کہ ابھی مت لکھیے، ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے۔ اور یہ ٹال مٹول کرتے کرتے 5-6 گھنٹہ گزر جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا اب لکھ لیجیے۔
اس لیے بتایا کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے توبہ ہی نہ کیا. کلکم خطاؤن خیر الخطاؤن التوابون، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے لیکن اچھا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. میرے بھائی اور محترم بزرگوں، دنیا کی ہر چیز اللہ کے یاد میں، اس کی تسبیح میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیزیں اللہ کو تسبیح کرتی رہتی ہیں. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ لیکن لا تفقهوا تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو. تو فقہ کا تعلق عقل سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے. تفقہ فی الدین اس کو کہتے ہیں جو دل میں اتری ہوئی بات ہو، اسی لیے فقیہ اس کو کہتے ہیں جو دل کے لائن سے وہ استخراج کرتا ہو. بہرحال دل سے جیسے سمجھے دل کے اندر کا دھیان وہ اصل چیز ہے. تو تسبیح کو سمجھنا، سننا کان سے ہوتا ہے، جو ظاہری ہمارا کان ہے ہم اس کو کان سمجھتے ہیں اور اسی سے سننا سمجھتے ہیں. لیکن سمجھ میں دل میں آ جائے، اس تسبیح کو سمجھ لے تو پھر سمجھیے کہ وہ سننے کی درجے میں ہی آتا ہے. اور وہ پریکٹس ہونے کے بعد کہ ذکر قلبی، دل کے قلب کے ذکر کو سمجھتے سمجھتے وہ بڑھتے بڑھتے کان تک کے اندر آواز آتی ہے، اور آوازیں مسلسل آتی ہے. نہیں ہے کہ آدمی جیسے سمجھے کسی وقت بند ہو جائے. تو سوال ہے انجن کا چالو ہو جانا. جب انجن اسٹارٹ لے لیا اور وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو گیا تو اب وہ بند نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ ان سے نسبت جب ہوئی حاصل بن گئے طاعت سارے مشاغل. اللہ سے جب نسبت پیدا ہو گئی، لگاؤ پیدا ہو گیا تو اللہ کے حکم کو وہ ماننے والا بنے گا، تو پھر نبی کے طریقے کو دیکھے گا. ہر آن اس کو سامنے اللہ اور رسول کا دھیان باقی بچے گا. تو اس طریقے سے وہ آدمی آگے بڑھتا جائے گا. عبادت کا جو سلسلہ ہے وہ تو 5 وقت کی نمازوں کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا. فتہجد بھی کہ تہجد پڑھا کیجئے. اور آگے نافلۃ اللہ کا آپ کے لیے یہ نفل ہے. اگر یہ واضح نہیں کیا جاتا تو ہر مسلمان پر تہجد کا پڑھنا چاہے تو واجب یا فرض کے درجے میں چلا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتہجد بھی نافلۃ اللہ کا یا نوافل میں سے ہے. بھور کے وقت میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور سمائے دنیا پر اللہ کی رحمت نزول کرتا ہے، اور اللہ کے طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہائے کوئی محتاج جو مجھ سے سوال کرے، ہائے کوئی ضرورت مند جو مجھ سے مانگے، ہائے کوئی گناہگار جو مجھ سے استغفار کرے. اسی لیے قرآن نے صاف کیا وبالاسحار هم یستغفرون. میرے بھائیو اور محترم بزرگوں، حدیث میں بتایا ہے کہ النوم قبلہ والحدیث بعدہ، کہ عشاء سے پہلے سونا منع ہے اور عشاء کے بعد بات کرنا منع ہے. تو اس لیے عشاء کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. حدیث میں آیا کہ لولا اشق علی امتی، کہ اگر مجھے اس امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا لاخرت العشاء الی ثلث اللیل، تو ہم 1/3 رات یعنی 4 گھنٹہ گزرنے کے بعد کہتے کہ اب پڑھنا چاہیے. تو وہ نہیں ہے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد وقت ہو جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اول وقت میں پڑھتے ہیں، کہیں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے. لیکن مستقلاً حکم نہیں کہ 1/3 رات گزرنے کے بعد شروع کرو. اچھا، نماز سے پہلے سونا منع اور نماز کے بعد بات کرنا منع. اب عشاء کے بعد بات کرنا ہے، بیوی ہے گھر میں، ضرورت کی بات ہے اور بہت سی باتیں ہیں، تو بیوی سے آدمی بات کر سکتا ہے، بیوی سے بات کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے دین کی بات ہو رہی ہے تو عشاء کے بعد بھی دین کی بات کر سکتا ہے. اور ورنہ جو ہے وہ وقت ہے اللہ کا رحمت
اللہ کیا بات ہے کہ آخر مغرب کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی نماز میں زور سے قرات کی جاتی ہے، اور ظہر اثر بھی تو نماز ہے، اس میں کیوں سری پڑھتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت محبت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے زور سے پڑھا جاتا ہے، ایک حکمت ہے۔ تو اب یہ ہے زور سے پڑھنے کا۔ اب بات کرنا منع کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ رات جب ہوتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور سو جانے کے بعد کھو جاتے ہیں، اس کو اپنا کچھ پتہ نہیں، اور صبح اٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس کی رات کیسی رہی؟ کہا کہ اس کی رات برابر سرابر ہو گئے، نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا، نہ نفع ہوا نہ نقصان ہوا، کمائی بھی کچھ نہیں ہوئی۔ اب اس رات کے اندر کچھ جاگنے والے ہیں، یہ کارخانے والوں کو دیکھو، جتنی فیکٹریاں ہیں راتوں رات نائٹ ڈیوٹی بولتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں آدمی عورت مرد کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ریلوے کے ملازمین کو دیکھو کتنے لوگ راتوں میں جاتے ہیں، بسوں کے لوگوں کو دیکھو کتنے لوگ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہوائی جہاز کے اندر دیکھو۔ تو رات کا جاگنا آپ نے کیا سمجھا گا؟ آپ ہی صرف تہجد میں جاگتے ہیں؟ غور کرو گے تو بڑی مخلوق آپ کو بہت سے لوگ جاگنے والوں کا ہوگا، لیکن یہ جاگنا تو دین کے لیے نہیں ہے، یہ جاگنا تو دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو جو میورد ثواب دنیا نوتے منا، جو ثواب جو دین دنیا کا بدلہ چاہتا تھا ہم اسی میں اس کو دے دیں گے، اور جو آخرت چاہتا ہے تو اس کو آخرت دیں گے، دنیا اور آخرت جو دونوں چاہے دونوں عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کام میں مشغول ہو گئے، دنیا کمانے میں لگ گئے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کے فکر میں لگ گئے۔ یہ تو کمانے والے، آخرت کمانے والے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناچ دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں، چوری کرنے میں، ڈکیتی کرنے میں، نہ جانے کن کن برائیوں میں، شراب پی کر کے بدمست ہونے والوں میں ایک سلسلہ ہے۔ تو جو سونے ہو تو ان کی ذات تو ان کے لیے وبال ہے، اور جو نیکی میں گزار رہا اس کے لیے کمائی ہے، بھلائی ہے، بہترین رات ہے اس کا۔ تو اس طریقے سے جو سو جاتا ہے تو سونا بھی سمجھے سنت رسول سمجھ کے سوئے تو عبادت ہے۔ تو نماز اور تسبیح کے علاوہ، قرآن کے علاوہ جو چیز زندگی ہے اس کو دین بنانا ہے، اور زیادہ حصہ وہی ہے، تو بغیر نیت کے وہ نہیں بنے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ رات کا سونا بھی دین بنے تو اس کے لیے نیت کرنا ہوگا کہ میں صبح اٹھوں گا، تہجد میں اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، فجر میں اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، جماعت سے پڑھوں گا۔ تو اس طریقے سے وہ دین بن سکتا ہے، ورنہ تو یا ایسے ہی سو کر کے گزارنے والے کی اگر 60 سال عمر ہے تو 15 سال تو اس کو بالغ ہونے میں، اللہ کے مکلف ہونے میں لگا، اور باقی بچا ادھر جو زندگی 45 کا، تو اس میں بھی جو ہے ہاف زندگی اس کا سونے میں کٹ گیا، کتنا بچا اس کی زندگی؟ اسے بہت تھوڑی سی زندگی ہوئی جو جس میں کچھ دین کا کام کرے۔ اور اسی طریقے سے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دین کو تو کمانے کے لیے بنایا ہے، تو صبح صادق سے کے بعد سے، صبح کے بعد سے جو ہے جب وہ دوپہر تک یہ کمانے کا ٹائم ہے۔ اس لیے کہا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے وہ دنیا کے لیے نکلتا ہے کمانے کے لیے، تو یا بازار جاتا ہے تجارت کرنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ میں حمد کا، اللہ کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور جو ہے غفلت میں سویا، 8 بجے اٹھا، اور اس کے بعد جو ہے سمجھے کہ بیٹی کر کے اس کے بعد وہ کام پہ گیا، تو وہ تو شیطان کا جھنڈا لے کے جا رہا ہے، کیونکہ رات غفلت میں اس کی گزری اور دن بھی وہ بازاروں میں جا رہا ہے۔ اس لیے بتایا
کہ بازار جو ہے بدترین جگہوں میں سے جگہ ہے اور بہترین جگہ مساجد ہے. تو جہاں جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے وہاں تو لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے صحابہ کرام غافل نہیں ہوتے تھے، اللہ کے یاد میں ہوتے تھے. اور حدیث میں آیا نہ جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا رہتا ہے میں تو اس کے ساتھ میں ہم نشین ہوتا ہوں، ساتھ میں بیٹھنے والا ہوتا ہوں. اور اگر وہ اکیلا رہتا ہے تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اللہ آپ کا ساتھ ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ساتھ ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہے. قرآن نے تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ سارے مسلمانوں کو بتایا ہے. انسان کو جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کر کے نماز سے کیا بتایا کہ نماز سے صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آپ کو نہیں بتایا کہ آپ صبر کیجیے اور نماز پڑھ لیجیے. آپ کو کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے عزائم والے پیغمبروں نے صبر کیا اس طریقے سے آپ کو صبر کرنا ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے تذکرہ کیا گیا رسول اللہ طائف میں آپ کو بڑا ستایا گیا، بہت تکلیف پہنچائے گئے، آپ کے نارین مبارک خون سے بھر گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تھے، وہ عہد کے بعد کی بات ہے کہ اس وقت جو تکلیف پہنچائی گئی ہے اب تک وہ بدن میں تکلیف موجود ہے. اتنے عرصے سالوں سال کس کے بدن میں تکلیف اور کہیں پر اظہار نہیں ہو، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حکم تھا، اس لیے صبر کر کے دکھا رہے تھے. یہاں تو ذرا سے ٹھیس لگتی ہے 10 کو سناتے ہیں کہ ہم کو ایسے ٹھیس لگ گئی، ہم کو ایسے تکلیف ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو آپ نے کر کے دکھایا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سلوک ہوا، انہوں نے بھی کسی کو نہیں کہنے گئے، یہاں تک کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے جب بھی کہتے ہیں کہ آپ میری مدد لیجئے نا، میں آگ کو بجھا دوں گا، میں پانی برسانے والا فرشتہ ہوں. کہتے ہیں نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے، اسے نہیں پتا ہے، میرا دوست ہے، اسے تو پتا ہے، تو ہم باہر سے مدد کیوں لیں. تو بالکل اللہ کے دھیان میں ہو جانا، ہر تکلیف کو بھول جانا، یہ تو بڑے عزائم والے پیغمبروں کا کام تھا. تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اب جو بھی کام ہے انسان کو کیسا رہنا چاہیے. دعوت کا کام کر رہے ہیں، بہت اونچا کام ہے، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے کو کیا سمجھنا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے یہ کھانا چاہیے وَنَاسُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آپ کا قول اندر سے منہ سے یہی ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں. کام اونچے سے اونچا ہو، دعویٰ والا نہیں ہو، اتباع والی بات ہو کہ میں جو ہے ایک مسلمان ہوں. اتباع کے اندر بات آئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو اپنے اونٹنی کو کبھی ادھر لے جاتا ہے طرف، کہیں بائیں طرف، کبھی آگے. تو لوگوں نے دیکھا یہ کیا طریقہ ہے جی، حج کو جا رہے ہیں اتر دکن جائے پچھم ہر طرف، اللہ ہر طرف اپنے اونٹنی کیوں لے جا رہے ہیں. کہا اللہ یقو ناقۃ علی قدم ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے اونٹنی کا قدم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے قدم پر پڑ جائے تو سمجھیے کہ ہماری اتباع ہو گئی. اتنے درجے کی اتباع کو حکم نہیں تھا، لیکن ایک شوق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اتباع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی وجہ سے آپ ضرورت کرنے بیٹھ گئے اور اس کے بعد جو استنجا فرمایا، وہاں سے پھر چلے تھے. تو انہیں معلوم تھا کہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے استنجا فرمایا تھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں بغیر ضرورت کے کپڑے کھول کر کے وہاں پر استنجا کے جیسا بیٹھ گئے. تو لوگوں نے پوچھا بھائی استنجا بھی نہیں کیا، خامخواہ بیٹھ گئی. کہا کہ ہاں آپ کو دیکھا تھا کہ آپ استنجا فرما رہے تھے، اس لیے میں نے بھی اس کی اتباع کی. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، گرمی کا زمانہ تھا، بٹن نہیں لگا تھا، اس نے پوری زندگی بٹن نہیں لگا. لوگوں نے کہا ارے بھائی بٹن لگا لو، ٹھنڈا کا وقت ہے. کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، وہ تو کہاں بٹن لگاتے تھے.
تو اتباع کا وہ جذبہ تھا صحابہ کرام میں جو سوچ نہیں سکتے، اور ایثار کا تھا تو صحابہ کو ایثار پر چلایا۔ اس وقت محنت اکرام کی ہو رہی ہے، چلنا تو انصاف پر ہے کہ انصاف کے اندر عدل قائم کرو تو دنیا کے اندر انصاف باقی رہے۔ اس لیے جو ہے اس دنیا کے اندر ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے، اکیلے ہیں تو ساتھ ہے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ میں، اور دو آدمی ہے تب کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق اور عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود ہیں تو ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب غار میں وہ دو آدمی تھے تو تیسرا تھے، ان دو میں کا تیسرا اللہ ان کے ساتھ میں تھا۔ تو اگر آپ کو غم ہے تو غم کو دور کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے ساتھ ہونے کا مراقبہ کریں گے، دھیان کریں گے، سوچیں گے، خیال کریں گے کہ اللہ ہے ہمارے ساتھ میں، دیکھا جائے گا جو ہوگا اللہ ہے۔ تو اللہ کے یاد کرنے کا، اللہ کو ساتھ رکھنے کا دھیان کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اگر دو ہیں تو تیسرا اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ میں اللہ پاک رہتے ہیں، اور ذکر میں ہے تو اس وقت آپ کا ہم نشین ہے، اور اگر نزدیکی چاہتے ہیں تو هو اقرب الی من حبل الورید، آپ کے صحیح رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، نانو اقرب الی منکم، تم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور کتنا قرب چاہتے ہیں وہ اللہ والوں کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف ہر وقت دھیان لگائے رکھتا ہے، اللہ سے لو لگا کے رکھتا ہے، دل کو اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رکھتا ہے، تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں لا خوف علیہم، اس کو خوف نہیں ہوگا۔ خوف کیسے نہیں ہوگا؟ آگے تو دیکھ لو گے، موت کا منظر ہے، برزخ کا عالم ہے، قبر کے اندر عذاب ہے، حشر کے اندر پریشانی کا ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ تم لوگ انتظار کرتے ہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ 70 برس تک انتظار میں سارے لوگ کھڑے رہیں گے، پریشان رہیں گے، اور اس بیچ میں آدم علیہ السلام پاس جائیں گے، آپ پہلا انسان ہے، میرے لیے شفاعت کرو، کہیں گے نہیں میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، مجھ سے تو جیسے مجھے لغزش ہو گئی تھی، مجھے ڈر لگتا اللہ کہیں پکڑ لے۔ ابراہیم علیہ السلام پاس جائیں گے، وہ بھی ڈریں گے کہ ہم نے بھی توریہ کیا تھا، انی سکیم بول دیا تھا، تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ اس بات کو نہ پوچھ لے۔ تو غرض کے سارے انبیاء کرام وہاں کسی کو یعنی امتی کا لائق کوئی نہیں ہوگا، بس نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر آدمی یہ چاہے گا میں کیسے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو نہیں بھولیں گے امت کو؟ کہنے لگے 3 وقت ایسا ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو نام اعمال جب دیا جائے گا تو بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اس وقت آدمی کو ہوش نہیں رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جس وقت اس کا اعمال نامہ تلا جائے گا تو اس وقت اس کو ڈر ہوگا، پتہ نہیں اعمال نامہ کا وزن نیک کا زیادہ ہوگا کہ برائی کا ہوگا۔ اسی طریقے سے جس وقت پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے، رب سلم سلم بھی نہیں بول سکے گا ہم لوگ، انبیاء اور رسول ہی بول سکیں گے، فرشتے بولے۔ وہ جو جیا بے جہنم، قرآن میں ایک جہنم کو لایا جائے گا، اس کا مطلب کہیں جہنم کہیں اور ہے، اس کو کھینچ کے سامنے لایا جائے گا۔ اور اس پہ جو پھول ہوگا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، لیکن ایسا ہی سادھارن نہیں ہوگا، وہ تو آگ پہ رکھا ہوا پھول ہوگا، جہنم پہ ہوگا۔ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ آگ میں اگر کوئی لوہا کو ڈال دیا جائے تو وہ ٹھنڈا رہے گا کہ گرم رہے گا؟ کتنا گرم ہوگا، وہ پھول بھی گرم ہوگا، اور اس کے بعد کانٹے بھی لگے ہوں گے، اور کھینچنے کا لائن بھی ہوگا، تکاد تمیز من الغیظ، غصے میں جو ہے اس کو کھینچنے والا بھی ہوگا۔ تو وہاں کیسے اب اتنے سے گھاٹیاں ہیں، موت کے وقت سکرات موت ہے، موت کے بعد میں جو ہے قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ہے، قیامت کے وہ احوال ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پل صراط پہ پار ہونا، اور پھر 2 ہی جگہ، ایک جنت اور ایک جہنم، ایک آرام کی جگہ۔ یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کیسا ہو جاتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پچھلا جو تکلیف اس کا غم بھی نہیں ہو اور آگے کا خوف بھی نہیں، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا۔
اب لا خوف علیہم، اب ہم غور کرتے ہیں چلو ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے تہجد نہیں ہو رہا، ذکر نہیں ہو رہا، فلانا نہیں ہو رہا، عبادت نہیں ہو رہی، جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے، آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں ہوں گے؟ تو آپ تو عمل سے جنت چلے جائیں گے کہ نہیں؟ وہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا عمل تو سارے عالم کے لیے نمونہ ہے، رحمت للعالمین، آپ تو جنت میں چلے جائیں گے؟ بولا ہاں میں اللہ کا فضل ہوگا تو میں جاؤں گا۔ تو ابھی ادھر جو اعمال پہ بھروسہ کیے ہوا ہے، 500 سال کی عبادت ہے، اس کے لے کے پھولے نہیں سمجھتا میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، میں اللہ کو پیش کروں گا جنت چلا۔ تو جس کو غیر اللہ پر جو چاہے وہ عبادات ہی ہے، لیکن تو غیر اللہ ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنا حکم دیا، آپ غیر اللہ پر بھروسہ کیوں؟ اپنے عمل پہ بھروسہ کر رہے ہیں، آپ کا عمل اس لائق ہے کہ اللہ کے یہاں پیش اور پاس ہونے کا لائق ہو؟ اللہ کی مہربانی اپنے فضل سے قبول کر لیتا ہے، تو کون بچا؟ اس پر تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ تو اپنے عمل کا بھروسہ کریں گے، اچھا کر لیں گے جنت جائیں گے، اور برا کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا جہنم جائیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہوا اچھا عمل کر کے؟ جب جائے گا وہ فضل ہی سے، اللہ کے فضل سے، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو بتائیے یہ تو پہچان ہے اس کا کہ یہ فضل والے لائن کے آدمی ہیں، تو یہ پہچان ہے نماز کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا پڑھنا، خدا سے لگاؤ رکھنا فضل ہونے والوں کی نشانی ہے۔ آپ کو کھیت تو ہے لیکن اللہ کا فضل ہو جائے گا، اس میں اپنے آپ کھیتی لگ جائے گی، اپنے آپ بڑھ جائے گا، غلہ گھر میں آ جائے گا، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ دنیا تو محنت کرنے کی جگہ، تو ایک پریشانی، اس پریشانی دنیا پریشانی کی جگہ ہے۔ اب ایک پریشانی پچھلا ہے، اس میں غم نہیں ہو، صبر کرے، اللہ سے مانگے، مصیبت دور ہو جائے، اور آخرت کے پریشانی کے لیے جہنم سے پناہ چاہے، یہ کرنے کا ہے۔ تو پچھلا میں تو غم کو صبر کرنا ہے، آگے کے بارے میں اللہ سے بچنے کے لیے تعوذ، اللہ کے پناہ میں آنا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے عرض کیا گیا پریشان ہوئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرشتہ کو بھیجا، ایک فرشتہ سرانے کھڑا ہوا، دوسرا پیطانے میں کھڑا ہوا، ایک فرشتہ بولا یہ تو سو رہے ہیں، یہاں آ کے کیا کیجیے گا ابھی؟ تو دوسرے نے کہا یہ نبی ہیں، یہ اس کی آنکھ سوتی ہے، اس کا دل نہیں سوتا، یہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو بولا تو ان کو جب ایسی بات ہے کہ آپ کا دل نہیں سوتا ہے، یعنی کچھ بولنے سے اس کے دل تک بات پہنچ جائے گی، تو آپ بات کریے۔ تو ایک نے کہا کہ ان پہ تو جادو کر دیا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ فلانے نے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہاں کس چیز میں کیا، تو بال میں کیا، اور کیا ہوا، اس میں گرہ لگا دیا، کہاں پر رکھا؟ ارے کھجور کا گچھا نہیں ہوتا ہے جو اس کا کھجور توڑ لیا جائے، تو اس گچھے میں رکھا ہے اس کو۔ بولے پھر کہاں پھینک دیا؟ بولا پھینکا نہیں ہے، اس کو تو جم کے کنویں میں پتھر کے نیچے میں رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس چیز کو کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کنویں میں داخل کیا، وہ غوطہ لگائے، پتھر کو ہٹائے، اس گچھا کو لے کر کے اوپر آئے، دیکھا تو واقعہ ناب کا موئے مبارک اس میں۔ اب جبرائیل علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس لے کر کے آئے، اور ایک گرہ، ایک بار ایک آیت پڑھے دم کیا وہ کھل گیا، پھر دوسری آیت پڑھے دم کیا کھل گیا، اس طرح سارا جو ہے سمجھے جتنے گرہ تھے وہ سب کھل گیا۔ تو یہ اعوذ برب الفلق کرنا چاہیے، انہیں قل اعوذ برب الفلق کرنا چاہیے، یہ کل کیوں لگا دیا اس میں؟ کیا آپ لوگوں کو بتا دیجئے یہ چیز ہوئی تکلیف نبی صاحب کو کرنا چاہیے نبی صاحب کو، یا نہیں کرتے ہو؟ ان کا تو سب اگلا پچھلا گناہ معاف ہے، تو امت کو دینے کے لیے تو آپ لوگوں کو بتا دیجئے۔ تو جھاڑ پھونک ان کا ہوا تھا، اللہ نے کیا تھا، فرشتے نے بتایا تھا، صحابہ نے کیا تھا، تو اب لوگوں کو اس چیز کو پھیلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں قل اعوذ برب الفلق۔ یہ صبح جب ہوتی ہے اور شیطان سینگ لگاتا ہے، اس وقت تو عبادت نہیں ہے، اس ٹائم میں اپنا اچھا تو چپ کتنا دیر رہیں گے؟ مغرب کے عشاء کے بعد بات منع ہے، کتنا دیر ٹائم تو نہیں دیا،
टाइम दिया। ईशा के बाद बात करना मना और ईशा से पहले सोना मना। तो कितना देर तक बात नहीं करेगा? तो बताया कि सुबह के हो जाने के बाद भी सूरज निकलने से पहले पहले बात करना मना है, अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? सोने से पहले तो अब जो है कहा कि ये कुरान पढ़ के सोया करो। कहेंगे यार सुबह ये कुरान कैसे पढ़ेंगे? पढ़ते पढ़ते तो फिर सुबह हो जाएगी। कहेंगे 3 बार कुल अल्लाह पढ़ लो ना तो वो कुरान का सवाब मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको और भी अमल बताया था। तो अब पहले सोने से पहले मौत का बहाना है, अन्नमाकुल मौत, मौत का भय है, या उक्तुल मौत कहा जाए, मौत मुअन्नस है और नींद भी मुअन्नस है, तो बहन कह सकते हैं। तो मौत की बहन है नींद, या समझिए भाई है। तो बहरहाल वो मौत के मुंह में जा रहे हैं आप, उसके बहन के मुंह में जा रहे हैं। तो आप पहले ईमान दुरुस्त कर लो। उस टाइम में बता रहे हैं कुल बिरब्बिल फलक, कुल बिरब्बिन नास पढ़ लो, कुल अल्लाह पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, उसके बाद फूंक लो और उसके बाद बदन पे फिर लो। ये क्यों बताया? तो ये तावीज़ हुआ कि अल्लाह के पनाह में आना, ताकि रात को शैतान जो है कोई परेशानी नहीं करे। आयतल कुर्सी पढ़ के अगर कोई सोए तो एक फरिश्ता मुकर्रर होता है और उसकी हिफाजत करता है। तो आयतल कुर्सी की कोई खुसूसियत है? कोई भी सूरह आप पढ़ सकते हैं, कुल अल्लाह है, कुल बिरब्बिल फलक है, कुल बिरब्बिन नास है, और सब छोटी छोटी सूरतें हैं। बड़ी सूरह पढ़िए, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लीजिए, तबारकल्लज़ी 29वां पारक पढ़िए, 200 आयत पढ़िए, 500 आयत पढ़िए, पढ़ने का बताया गया। तो इस तरीके से अपने अमाल को दुरुस्त करके हो, क्या मालूम कि नींद ही में मौत भी आ जाए, दोनों नींद और मौत इकट्ठी हो जाए। बहुत से लोग हैं जो सोए तो फिर दोबारा नहीं उठे दुनिया में। तो इसलिए अपने ईमान को, अमाल को दुरुस्त तौबा इस्तिग़फ़ार करके उसके बाद सोते हैं। चलो ये तो सोना हो गया। और ये सोते हैं इसलिए ताकि दिमाग और हर चीज़ सही तौर पर हो जाए, और जब जागता है तो समझिए कि सही इंसान बन के होता है। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आह्यानक तारीफ़ है उस खुदा की जिसने नई ज़िंदगी अता की। बादमा मतना, मर जाने के बाद में वह इलैहि नुशूर, जाना तो फिर अल्लाह के पास ही में है। तो अब नई ज़िंदगी मिली, और जब रात को इंसान का दिल और जबान का लाइन एक हो जाता है तो सुबह भोर में जो है वो अक़वा मक़ीला, जब इंसान जागता है तो नफ्स पे बड़ा शाक होता है, मुश्किल होता है, और अल्लाह से दिल का लगाव सही रहता है। वह अक़वा मक़ीला सही बात उस वक्त निकलती है। इसलिए सही टाइम पर सही चीज़ का इस्तेमाल करना, कि अल्लाह से माफ़ी चाहना, जो ज़रूरत है अल्लाह से मांगना, हिफाजत मांगना, सब चीज़ करना चाहिए। तो मुझे ये बताना था कि कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास के जरिए जो हर चीज़ से, शहर से और दुनिया की अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक के सर से हिफाजत होती है। ये आमीर लोगों को नहीं बताया कि आप पढ़ पढ़ के फूंक दिया कीजिए। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि पूरी उम्मत को ये चीज़ दे दो। तो इसलिए जो बीमार हैं उस पर कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास हर कोई पढ़ सकता है। लेकिन हम मोहताज हैं, इसलिए मुझे मालूम नहीं। अगर मालूम भी है तो हम डरते हैं कि हम पढ़ेंगे तो कुछ हो जाएगा। हम तो कभी पढ़े नहीं, तो हमें झाड़ फूँक नहीं करना है। ये हदीस में आया तुम पढ़ो बीमारों पर, तो झाड़ फूँक नहीं करना है। हमें जो है समझो, जब मौत का घड़ी महसूस हो रहा है, कलमे का तलकीन करो, सूरह यासीन। क्यों पढ़ना सूरह यासीन? क्या ज़रूरत है आपको पढ़ने की? तो इसलिए मौत में थोड़ी आसानी हुई। हुआ नहीं है, जब कुछ न कुछ काम के लिए कुछ न कुछ फ़ायदा अल्लाह ने रखा है, तो वो करना क्या बेदीनी है? मौत के वक्त में सूरह यासीन पढ़ना क्या बेदीनी है? क्या कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास बीमारों पे पढ़ने बताया थी? ये गलत है। अल्लाह पाक ने जो छानबीन करके उस चीज़ को निकाल के बताया, अगर उस तरह का कोई इल्म हासिल करे जिससे हक़ाइक़ मालूम हो, कोशिश करे, तो क्या ये बेदीनी है? तो बहरहाल मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, आप जिस लाइन से देखेंगे वो हर चीज़ आपको मिलेगा। सारा कुरान ख़त्म करके 2 सूरह मुअव्वज़तैन है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप इतना
दज्जाल के फितने से पनाह चाहते थे कि हम लोग तो सोचे कि सब दज्जाल शायद आ ही गया, बल्कि लोगों ने कहा भी कि यार सुन, आप जिस तरह का आदमी बोल रहे हैं ना, वो एक आदमी है इब्न सूर्या, वो जब गुस्सा होता पूरा बदन फूल जाता है और कुछ भी बता भी देता है। ऐसी बात बोला, हाथ को कहते चलो तब वहाँ चलेंगे देखेंगे, तो दज्जाल ही है क्या। अब जब यहाँ से गए तो उस जगह जो उनके घर के लोग थे वो कुछ बड़बड़ा सा रहा था, तो कहा कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा रहा, अरे चुपचाप अदब से रहो, हालांकि वो काफिर था। तो वो चुप हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसको चुप नहीं करते तो हम इसके बड़बड़ाने से अंदाज लगा लेते, लेकिन अब ये खामोश हो गया, तब कैसे जानेंगे। कहा था मर्द सकुल गुफ्ता बासद है, वो न उफ्ता बासद, जब आदमी बोलेगा ही नहीं तो उसका पहचान में कैसे आएगा कि अच्छा और बुरा क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में रखा यौम तातिस समा बिदुखानी मुबीन, कि हाँ जी तुम तो दिल का हवाल बता देते हो, तो अच्छा बताओ कि हमारे दिल में क्या है। कहा दुख करके कोई चीज़ है, वो दुखानी मुबीन रखे थे दिल में। कहा हाँ दुख करके कोई चीज़ है, दुख। बोला ये काहिन है, अगर यह दज्जाल होता तो पूरी आयत पढ़ के सुना देता। इसी तरह कुछ लोगों ने साहबा कराम होता है कि यार रसूलुल्लाह, हमने एक शख्स को समुंदर में जकड़े हुआ देखा, बड़ा बड़ा बाल था, बड़ा खौफनाक शक्ल, उसको देखे हैं वो जो जंजीर में जकड़ा। तो क्या कह रहा था, कहा था वो हम अनकरीब जो है निकलेंगे, अनकरीब नहीं क़यामत के करीब वो निकलेगा, लेकिन मक्के का जो हरम शरीफ है यहाँ वो नहीं आ सकेगा, फरिश्तों का पहरा होगा। तो इतना फिक्र किए, इतना फिक्र किए कि सारे लोगों को हो गया कि नहीं दज्जाल अभी आ रहा, उसके लिए पता भी सब लोग लगाने लगे और हकीकत तक भी पहुँच गई। और उसके बाद जब यह आयत नाजिल हो गई कुल बिरब्बिल फलक और कुल बिरब्बिन नास, तो आप वो फितने दज्जाल से जो उतना पना चाह रहे थे उसकी जगह में कुल बिरब्बिल फलक और कुल बिरब्बिन नास को पकड़ लिया। इसलिए कि पूरे हर एक चीज़ के सर से पनाह है। हम भी बचने के लिए सोने से पहले पढ़ सकते हैं, मगर मरीजों पर पढ़ सकते हैं, और जो समझिए इस आयात में जो फ़ायदा है उससे हासिल किया जा सकता है। पूरा कुरान शिफा है, शिफाउल लिन्नास, इंसानों के शिफा के लिए। शिफाउल मुसलमान नहीं बताया, लिन्नास बताया है। तो कुरान सारे आलम के तमाम इंसानों के लिए है, जिन्नात के लिए है, मुकल्लफ हैं लोग, ये तो इनके लिए बनाया गया, इसीलिए जो है जगह जगह उसके हस्ब हाल बताया गया है। तो ये कुरान जो है एक अल्लाह का कलाम है, उसकी सिफत है। उस कुरान से ताल्लुक़ रखना, अल्लाह का कलाम है, मोहब्बत रखना, अज़मत रखना, और उस अज़मत के साथ तिलावत रखना, और जो उसके ऊपर गौर फिक्र करके समझना, और समझने के बाद अल्लाह क्या चाहता है इस कलाम से, हमें उस पर अमल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो अल्फाज सही हो, किरात भी हो तो सवाब है उसमें, और समझ के पढ़े। तो कहा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि हम पूरे सूरह बकरा यूं ही पढ़ लें, उससे बेहतर है कि एक आयत गौर फिक्र के साथ पढ़ें। यानी अहमियत को बताना मकसूद था कि किसी भी आयत को फिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम को रख करके हिफाजत करने के लिए बताया। ऐसा नहीं है कि जिसके हर मुसलमान के दिल में कुरान कुछ न कुछ है, तो कुरान की हिफाजत अल्लाह पाक करेगा। तो उस के बदले में क्या थोड़े पैसे होते तो फेंक दिया जाता है, उसकी नहीं हिफाजत होती, करोड़ों रुपया खाली हिफाजत होती नहीं, सबकी हिफाजत होती। तो हस्बे हाल जैसा है, वो जैसा माल है वैसी हिफाजत है। ज़्यादा पैसे की चीज़ है, ज़्यादा कीमती सामान, उसकी उसी दर्जे की हिफाजत होती है। हिफाजत करने वाले भी मुकर्रर कर देते हैं, और कुछ है थोड़ा है तो अपने से हिफाजत करते हैं। तो अल्लाह ने जिसको पूरा कुरान नवाजा, हर चीज़ नवाजा, वो तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा मुहाफिज ही नहीं बनेगा, पूरी तरह से हिफाजत ही नहीं होगी, बल्कि जो है समझिए दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। वही तो बात हुई, 70 साहबी शहीद हो गए थे जंग सिफ़ीन में। अब फिर कहा कि इतने हुफ़ाज़ किराम शहीद हो जाएंगे तो मवादा दीन का एहसास नहीं मिट जा, हालांकि मिटने का कोई वजह नहीं है, लेकिन ये खौफ हुआ, और उसके बाद तदवीन कुरान, जमा कुरान, सारा कुछ हो गया।
تو قرآن کی عظمت ہو، قرآن سے محبت ہو، قرآن کے مطابق عمل کرے، وہ معجز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ دنیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے بارے میں ایک بات رہ گئی، کہا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو بات آگے بتایا کہ اللہ والا جس کو غم بھی نہیں ہو، خوف نہیں ہو، تو دو چیز اس کو ملی ہوئی تھی، ایک خدا کا ڈر تقوی، اور ایمان اس درجے کا ہے کہ اللہ کے ساتھ فضل کا امید ہے، اور جو یہ اللہ کے ساتھ جیسا اس کا گمان ہوتا ہے اللہ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ آپ کا کسی سے دوستی ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ اتنا دے دے گا، کوئی بات نہیں، تو گمان کا آپ کا رہتا ہے۔ اور اگر اور دوسرے لوگوں سے تعلق ہے لیکن اتنا پیسے والا نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں آتا نہیں اتنا یہ نہیں دے سکے، یہ اپنا گمان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جس کا گمان صحیح ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ گمان کب صحیح ہوگا؟ وہ نہیں جو کھیت خالی رکھا، عمل نہیں کیا، بویا تو کاٹے کو اور جو ہے پھل کا امید رکھتا ہے، کرنی کرے تو کیوں ڈرے اور کر کے کیوں پہنچتا ہے؟ اسی لیے کہا بدالو من اللہ ما کانوا یحتسبون، کہ جیسا اس کا حساب تھا دنیا میں گمان غلط تھا، جب وہ ظاہر ہوگا تو کہے گا کہ تود اللہ ان بینہ و بینہ امدا بعیدا، کہ اللہ یہ پورا پچھم کا جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہو جاتا اور اس سے مقابلہ۔ اسی لیے گمان اس کو کہتے ہیں جو خود کر کے گمان ہو۔ آپ نے کھیتی لگایا ہے تو حساب ہوگا 10 من 20 من 1 کنٹل 10 کنٹل ہوگا، اور لگایا ہے میں اور گمان کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے ایسا گمان، تو اس کو گمان نہیں کہتے ہیں، یہ تو بدخیالی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے ساتھ گمان صحیح ہو تو اللہ جس کا ایمان کامل ہوگا، ایمان اس درجے کا ہوگا کہ اللہ ان کو فضل کی امید ہوگی تو اللہ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا۔ یہی مطلب لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا، بالکل یا نہیں بلکہ خوف اتر جائے گا، کیونکہ اس سے یقین ہے، اللہ سے تعلق بندھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ فضل ہوگا۔ تو اس بنا پر کہا کہ لا خوف علیہم، جس کو کہتے ہیں نیڈر، اس میں ہے ڈر 2/3۔ جو لوگ نیڈر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، کیا اس کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، لیکن ڈر چھپا ہوا ہے نون سے، نیڈر بول دیتے ہیں۔ ڈر تو ہے تو ڈرنے والا ہو گیا، اور نون لگا دیا تو نیڈر ہو گیا، اس کا مطلب کہ ڈر چھپا ہوا ہے اور شجاعت اس کی آگے ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ آخرت بنانے کے لیے ہے۔ ہم ذکر میں لگیں اور ذکر اتنا ہو کہ پورا بدن کے ذکر کا احساس ہو جائے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، اور فکر تو اللہ کے ذات کے صفات کے بہت ہے، فکر اس کے فکروں کا کچھ انتہا نہیں ہے۔ انسان کل یوم ہوا فی شان، ہر روز نیا نیا مراقبہ، نئے نئے حالات آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، دعا کر لیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب الحاجات اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا لنكونن من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا لا تكلنا الى انفسنا العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو مجلس کو قبول عطا فرما، کہنے سننے کو قبول عطا فرما، جو بھول چکا اسے معاف فرما، سامعین کی بھی مغفرت فرما۔ جن لوگوں نے مجھے دعا کرنے کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا مجھ پر حق ہے یا مجھ سے دعا چاہتے ہیں، اللہ ان کے بھی تمام جائز مقصد کو پورا فرما۔ اللہ جو حج کے لیے دعا کرنے کا اس کے لیے حج بیت اللہ آسان فرما، جو گھر کے لیے خود کا ذاتی گھر ہونے کے لیے دعا کرنے اللہ انہیں عطا فرما، جو تجارت میں برکت کے لیے دعا کرنے کا اللہ ان کو برکت عطا فرما۔ آج عمومی طور پر لوگ بیمار پریشان حال ہیں، اے اللہ شفا دینا تیرا کام ہے،
اے اللہ تو شفا دے گا تو ہوگا اور تو نہیں دے گا تو نہیں ہوگا۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ دادی کو بھی بیماری سے میں تکلیف میں اللہ ان کو صحت کو آسان فرما۔ اے اللہ تکلیف کو دور فرما، صحت کلیہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اور بھی جو لوگوں نے اولاد کے لیے، نوکری کے لیے، اور جس لائن سے بھی جس نے جو کچھ کہا ہے، اے اللہ پورا کرنا تیرا کام ہے۔ تو نہیں پورا کرے گا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تیرا کچھ نہیں گھٹے گا، لیکن تو کرم سے فضل سے پورا کر دے گا تو تیرا کچھ نہیں گھٹے گا۔ اللہ سب کی جائز ضروریات کو، ہر چیز کو مکمل پورا فرما۔ جو بھی چاہتے ہیں دعا انہیں بھی کامیابی عطا فرما، اور جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم فرما، جب اس دنیا سے جانا لگا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اللہ مغفر اس امت پر کی مغفرت فرما۔ اللہ مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مغفر جان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، رزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ودعاء متقبلا، شفاء من کل داء، راحة عند الموت، راحة فيما بعد الموت، توبة قبل الموت، توبة نصوحا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أكثرنا خيرا من الأولى۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔